ربکا اپنے شوہر اسحاق کو دھوکہ دیتی ہے اور وہ یعقوب کو سب کچھ تیار کر کے دیتی ہے اپنے باپ کے پاس جا کر برکت لے، لیکن اسحاق ایک نبی ہے اور بائبل کہتی ہے اسحاق ضعیف ہو چکا تھا۔ لیکن میرا آپ سے سوال ہے کہ کیا ایک نبی کو دھوکہ دینا واجب ہے؟ نبی سے جھوٹ بولنا واجب ہے؟ اسحاق ضعیف ہو چکا تھا۔ ربکا اپنے بیٹے یعقوب سے کہتی ہے کہ میں نے تیرے باپ کو تیرے بھائی عیساؤ سے یہ کہتے ہوئے سنا کہ شکار مار کر لا اور میرے حسب پسند تو اسے پکا کر لذیذ کھانا میرے سامنے لے کر آ تاکہ میں اپنے مرنے سے پہلے تجھے دعا دوں۔ ربکا ایک پلان کرتی ہے، وہ دھوکہ ہے اور وہ اسحاق کے سامنے یعقوب کو عیساؤ کی بجائے پیش کرتی ہے اور اسحاق سے جھوٹ بولا جاتا ہے۔ اور میں آگے چل کر یہ بھی بتاؤں گا کہ یہ کیا کہہ رہی ہے، اور یعقوب راضی نہیں۔ ربکا یعقوب سے کہہ رہی ہے کہ جا اور ریوڑ میں سے 2 بکری کے بچے لے آ، میں تیرے باپ کے حسب پسند ان کو پکا دوں گی، تو لے کر جائے گا، عیساؤ کی جگہ پر تو پیش ہو جائے گا اور تیرا باپ تجھے برکت دے گا۔ لیکن یعقوب اس بات کے لیے تیار نہیں ہے۔ یعقوب کہتا میرے بھائی عیساؤ کے جسم پر تو بال ہیں اور جب میرا باپ مجھے چھوئے گا تو اسے پتہ چل جائے گا کہ یہ عیساؤ نہیں بلکہ یعقوب ہے، تو میں برکت کی بجائے لعنت نہ لے لوں۔ لیکن ربکا جو ہے اس کے ورڈز یہاں پر ٹھیک نہیں ہیں، اگرچہ خدا یعقوب کو ہی برکت دینا چاہ رہا ہے، یعقوب کے اندر برکت کی شدید خواہش ہے اور خدا نے یعقوب کو سربلندی دی ہے اور یہ ببلیکل ہے۔ لیکن میں یہ کہوں گا کہ ربکا کا یہ ایکٹ یہ غلط کاؤنٹ ہوا ہے۔ ربکا کہتی ہے نہیں یعقوب تجھ پر کوئی لعنت نہ آئے بلکہ تیری لعنت مجھ پر آ جائے۔ وہ اسے تیار کرتی ہے اور پھر یعقوب کو وہ موٹیویٹ کر لیتی ہے۔ یعقوب جاتا ہے، بکری کے بچے 2 لے آتا ہے، ان کو ذبح کر کے وہ پکا کر دیتی ہے۔ وہ اپنے باپ کے پاس برکت کے لیے چلا جاتا ہے۔ اس کا باپ یقیناً جو کچھ یعقوب نے سوچا تھا اس نے اسے چھوا، اس نے کہا کہ آواز تو یعقوب کی ہے لیکن جسم پر بال ہیں وہ عیساؤ کے ہیں۔ جب بندہ ضعیف ہو جاتا ہے اس کی پوری سینسز ورک نہیں کرتی۔ وہ ضعیف ہو چکا تھا لیکن برکت سے آج بھی بھرا ہوا تھا۔ اس نے یعقوب کو برکت دے دی اور جو برکت اس نے دے دی وہ آج تک قائم ہے۔ عیساؤ کو بھی بچی ہوئی تھوڑی سی برکت مل ہی گئی کیونکہ اسحاق ایک نبی ہے، خدا کا بندہ ہے، اس کے اندر سے برکت جاری ہے۔ اسحاق اپنے دونوں بیٹوں کو بلیس کرتا ہے، لیکن ہم ربکا کی بات کر رہے ہیں۔ ربکا اپنے بیٹے یعقوب کو زندگی میں کبھی مل نہیں سکی۔ جب اس نے الوداع کر دیا اور وہ اپنے ماموں کے گھر کو بھاگ گیا اپنے بھائی عیساؤ کے خوف سے، اس کے بعد جب وہ واپس آتا ہے اس سے پیشتر ربکا جو ہے وہ مر چکی تھی۔ اس کی کبھی ملاقات اپنے بیٹے یعقوب کے ساتھ نہ ہوئی، اگرچہ یعقوب کے اوپر برکتیں تو آ گئی لیکن ان برکتوں کو دیکھنے کے لیے ربکا موجود نہیں ہے۔ باپ اگرچہ دیکھیں اس وقت بھی ضعیف تھا، اس کی سینسز بھی ورک نہیں کر رہی تھی۔ باپ کی سینسز تو جب یعقوب اپنے گھر میں تھا تب ہی ورک نہیں کر رہی تھی، اور ربکا تو بالکل ٹھیک ٹھاک تھی۔ ربکا نے تو کھانا پکا کر دیا، انرجیٹک تھی اور اس نے جلدی جلدی کھانا بنایا، اس نے پلان بھی کیا، اس کی پوری سینسز تھیں۔ لیکن جب یعقوب واپس آیا تو ربکا اگرچہ صحت مند تھی لیکن وہ پھر بھی مر چکی تھی۔ اسحاق پھر بھی زندہ تھا۔ پیدائش کی کتاب کے 35ویں باب میں لکھا ہوا ہے عیساؤ نے اور یعقوب دونوں نے مل کر مکفیلا کے اندر دفن کیا۔ مکفیلا وہ جگہ ہے جو ابراہیم نے خود خریدا تھا ایک گورستان کے لیے۔ ابراہیم بھی دفن ہوا، اس کی بیوی سارا بھی وہیں پر دفن تھی، وہیں پر اسحاق کو دفن کیا گیا، وہیں پر ربکا کو دفن کیا گیا۔ یعقوب نے اپنی بیوی لیا کو بھی وہاں پر ہی دفن کیا ہے۔ ربکا ایک بہت بڑا نام ہے اور ربکا کے لیے لوگ ایگزامپلز دیتے ہیں، اور ربکا بہت زبردست کریکٹر بھی ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ اسحاق اور ربکا کی برکتیں ان کے خاندان میں ہوں۔ لیکن ربکا نے بھی جو کچھ رونگ کیا، جو رونگ ورڈز تھے، اس نے کہا
तेरी लानत याकूब मेरे ऊपर आ जाए। उसने कहा है मेरे बेटे याकूब, जो तेरे ऊपर लानत आनी वो मेरे ऊपर आ जाए। और उसने एक नबी को धोखा दिया। कभी भी खुदा के बंदों से झूठ मत बोलिएगा। अगरचे खुदा के बंदे की सेंसेस ने तो पूरा काम नहीं किया, लेकिन हमारे खुदा की सेंसेस जागती हैं। वो देख रहा है आप क्या कर रहे हैं। वो कभी अपने बेटे याकूब को दोबारा देख ना सकी। बरकतें खादमों की इज्जत करने से, नबियों की इज्जत करने से है। खुदावंद आपको बरकत दे।